اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ سائیں محبوب پیر درود صلاۃ الکبریٰ شریف کے بارے میں بھی کوئی بیان کریں کہ یہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے۔ درود صلاۃ الکبریٰ شریف یہ درود پاک منسوب ہے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی میرے مرشد کریم حضرت سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ درود پاک کے بارے میں قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ قرآن تو فرماتا ہے سورہ احزاب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے جو خدا کا لشکر ہے وہ ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو جو محبت والے ہوں، اللہ ایمان والا ہر بندے کو نہیں کہتا، جو درود پڑھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود و سلام بھیجو میرے حبیب کریم علیہ السلام، یعنی وہ سنت جو اللہ خود کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا؟ درود و سلام۔ یہ اللہ کا عمل ہے۔ اللہ نہ نماز پڑھتا ہے، اللہ نہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ نہ حج کرتا ہے، اللہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ ہر عبادت سے مبرہ ہے، پر ایک کام میرا اور آپ کا خالق، مالک، رازق، خداوند اللہ ہر وقت کر رہا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ اللہ اپنے تمام لشکر باطنیہ یعنی فرشتے اور ارواح کے ساتھ اللہ محبوب خدا اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ درود کے معنی اور سلام کے معنی سن لے۔ درود سلام، رحمت اور سلامتی۔ اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے اپنے حبیب پر، اور رحمت اور سلامتی کے بارے میں نا درود و سلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ درود و سلام کے معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ رسالت مآب کی تعریف میں لگا رہتا ہے، ہر وقت رسول اللہ کی تعریف احسن لفظوں میں کرتا ہے، اور یہی حکم دیتا ہے ایمان والو اچھے سے اچھے الفاظوں کو ڈھونڈ کر میرے نبی کی شان اور تعظیم بیان کرو، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ تو درود پاک جو ہے یہ رسالت مآب پر رحمت اور سلامتی بھیجنے کا نام ہے۔ درود پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا نام ہے۔ درود پاک رسالت مآب کی رضامندی کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ درود پاک اللہ کو اپنے اوپر راضی کرنے کا نام ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ کا غصہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی درود پڑھتا ہے، جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے نا تو اللہ اس بندے پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ استغفر اللہ کسی بندے پر خدا ناراض ہے نا، استغفر اللہ یا اللہ غصے میں ہے، تو کوئی بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے نا، کوئی بھی درود پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ایسے کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر فوراً راضی ہو جاتا ہے، زیادہ دیر نہیں لگاتا، اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں تشریف لائے تو رسالت مآب کا چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے نبی کا خوبصورت والضحیٰ کا چہرہ اور زیادہ گلاب کی پتیوں کی طرح چمک اور دمک رہا تھا، بڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا میرے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کملی والے، آج آپ بہت خوش ہیں۔ تو میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا علی میں کیوں نہ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اللہ نے فرمایا حبیب جو آپ پر درود و سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، اللہ اس کو روحانی برکات عطا کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اے علی میں کیوں نہ خوش ہوں، میری امت کے لیے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ آ گیا ہے۔
تو حضور پر درود بھیجنا اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ کی رضامندی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رسول اللہ کی زیارت کا بہترین عمل درود پاک ہے۔ درود سلام پڑھنے والے کا درود اور سلام مدینے والے آقا خود سماعت کرتے ہیں، یعنی سنتے ہیں، اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سلام کہا ہی اسے جاتا ہے جو جواب دے سکتا ہو۔ اس لیے رسول خدا نے کہا مجھے سلام کہو میں جواب دیتا ہوں۔ رسالت ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنیں، بلکہ میں تو کہوں گا ہم یہاں پر پڑھیں وہ یہاں ہی سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو حضور پر درود اور سلام بھیجتا ہے حضور اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی جو بندہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول آپ پر، تو حضور بھی جواب دیتے ہیں میرے امتی تم پر بھی رحمت اور سلامتی ہو۔ تو آپ بتائیں کہ نبی دعا مانگے تو قبول نہیں ہوگی؟ درود پاک پڑھنے والے کو نبی خود دعا دیتے ہیں، تو پھر ہم پر بھی رحمتیں اور سلامتیں نازل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو درود پاک کو وظیفہ بنائیں۔ اسی طرح محبوب سبحانی، مقدس کتب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ الجنی والانسی والملائکتی، حضرت سید عبد القادر گیلانی، یہ درود پاک صلاۃ الکبریٰ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ میرے دادا مرشد سلطان الفقراء ششم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف گئے، وہاں پر جا کر آپ کے صاحبزادہ سے ملے، غوث پاک کے صاحبزادہ سے۔ انہوں نے پھر غوث پاک کے ہاتھ سے لکھا ہوا کلمی درود صلاۃ الکبریٰ اس کی کاپی کروا کر میرے پیر و مرشد کو عطا فرمائی، جو خود غوث پاک نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا درود، اور فرمایا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ درود مجھ کو رسالت مآب محمد مصطفیٰ کی مجلس سے ملا، حضور پاک نے اس درود پڑھنے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ درود روزانہ کا ایک درود ہے۔ یعنی جمعے والے دن کون سا درود پڑھنا ہے، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، پھر جمعے کو، 7 دن کے 7 درود پاک ہیں، روزانہ کا ایک درود ہے۔ اللہ کی قسم میں نے بھی درود پڑھے ہیں، لیکن یہ درود ایسا ہے کہ اس درود سے ایک تو روحانیت آتی ہے، رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک وسیلہ اور آنا جانا لگ جاتا ہے، آئے دن سبز گنبد کی زیارت، سنہری جالیوں کی زیارت ہوتی رہتی ہے، اور یہ غوث پاک سے منسوب ہے۔ اور خود سوچ لیں جو ولیوں کے ولی غوث الثقلین سے منسوب ہو اور انہوں نے رسالت مآب سے درود لیا ہو، کتنی فضیلت والا یہ صلاۃ الکبریٰ، صلاۃ درود کو بڑا درود، روزانہ کا ایک درود، اور مقبولان مصطفیٰ درود، اور اولیاء خدا غوث پاک سے منسوب، کتنی شان والا ہوگا۔ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس کو لازمی پڑھیں۔ یہ کتاب ہے مخزن الاسرار و سلطان الاوراد، یہ میرے دادا مرشد فقیر نور محمد سروری قادری نے لکھی ہے، اس میں بھی یہ درود پاک موجود ہیں۔ اگر آپ کہہ لیں 5 صورتہ بازار سے خریدتے ہیں تو اس میں بھی یہ درود صلاۃ الکبریٰ مل سکتا ہے، نیٹ سے بھی درود صلاۃ الکبریٰ مل سکتا ہے۔ یہ غوث پاک کا منصوبہ اور جمعہ سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص